حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے عالم گزرے ہیں، مفسر عظیم بھی ہیں، تفسیر کبیر، قرآن پاک کی طویل تفصیل لکھی اور معقولات کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا اور آ کے کہنے لگا، رازی بہت بڑے عالم ہوں، یہ بتاؤ اللہ ایک ہے؟ فرمایا بالکل اللہ ایک ہے۔ شیطان نے کہا، رازی اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو۔ بڑے خوش ہوئے، ساری زندگی عقلی دلائل قائم کیے، یہ کیا مشکل ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر دلائل دینے شروع کیے۔ ایک دلیل دی، کہتے ہیں شیطان نے عقلی دلیل تھی اللہ کے ایک ہونے پر، شیطان نے عقل سے اسے رد کر دیا، نقص کر دیا دلیل کا۔ دوسری دلیل دی، تیسری دی، 10 20 30 40 50 دلائل شیطان رد کرتا رہا، ہر دلیل کا جواب دے دیا۔ ایک کتاب ایک جگہ پڑھا، تقریباً 360 دلائل دیے، اور جب سارے دلائل ختم ہوئے تو شیطان ہنس رہا، کہتا ہے کہ ہاتھی دلیلاً، اور دلیل پیش کرو اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کی وحدانیت کی۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، سامنے شیطان کھڑا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل دو، آخری وقت ہے اور دلیل موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کاظم یکفر رازی، قریب تھا امام رازی کا خاتمہ کفر پر ہوتا، اس لیے کہ آخر میں دلائل دینے شروع کیے اللہ کی وحدانیت پر، اب دلیل ہی نہیں، سارے عقلی دلائل دیے۔ شیطان نے عقلی دلیل کو عقلی دلیل سے رد کر دیا، اب دلیل نہیں اللہ کی وحدانیت کی، پریشان، کفر کا اندیشہ۔ اس وقت اللہ والے کام آتے ہیں، اللہ والوں کی دعائیں کام آتی ہیں، اسے کہتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، کسی کو اپنا رہبر بنایا جائے، اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیا جائے، جس سے روحانی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ شیخ تھے پیر و مرشد شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ میں وضو فرما رہے، مسواک ہاتھ میں، لوٹا سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کیفیت کو، جو ان کے اور شیطان کے درمیان ہو رہی تھی، اور امام رازی رحمہ اللہ کی بے بسی کو ان کے سامنے منکشف کر دیا۔ دیکھا کہ رازی بہت پریشان ہے، آخری وقت اللہ کی وحدانیت پر کوئی دلیل ہی نہیں پیش کر سک رہا۔ شیخ کو جوش آیا، مسواک ہاتھ میں تھی، سامنے لوٹا تھا، جوش آیا اور مسواک لوٹے میں ماری اور کہا، اے رازی، شیطان سے یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا؟ اللہ ہوگا، یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کو میں نے بغیر دلیل کے مانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہی بغیر دلیل کے ہے، یہی تو ایمان ہے۔ اگر دلیل سے اللہ کو مانا تو پھر کیا ایمان؟ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جوش میں یہ بات کہی، اللہ نے امام رازی تک پہنچا دی۔ جیسے ہی اپنے شیخ کی یہ بات سنی، شیطان سامنے کھڑا ہوا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے کم بخت جا، میں نے اللہ کو بلا دلیل کے مانا، بس یہ کہنا تھا۔ اسی وقت روح جسم سے پرواز کر گئی۔